السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ بھی آپ دعا اور اللہ پاک کرم نوازی سے بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ابھی تو سمر ویکیشن سے بچوں کی چل رہی ہیں، تو گھر میں بھی کافی دن سے گیسٹ وغیرہ آئے ہیں، بچوں بھی لگا ہوا ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں ریلیٹیوز میں گئے ہوں گے، یا پھر آپ لوگوں کے گھر میں بھی گیسٹ آئیں گے۔ چھٹیوں میں یہی بچوں بس کہیں نہ کہیں جائیں، یا پھر ہم گھر میں کوئی ہے جس سے ہم زیادہ ٹائم لے اور ماں باپ بعد بھی ہم مانے، بس کھیلنے نکل جائیں۔ تو ہمارے گھر کچھ ایسا ہی ہے، بچے کوئی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ رہتے مانوں کے، تو میرے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر ہیں کدھر نہیں ہے، ان کا دل لگا رہتا ہے نا پھر بچوں کا۔ تو یہ کپڑے وغیرہ دھونے ہیں، 2-3 دن سے کافی بارش تھی، تو آج موسم کچھ خشک ہوا ہے، تو سوچا چلے نا آج کپڑے وغیرہ دھونے۔ حالانکہ اتنی بارش بھی ہوتی ہے، لیکن ایک دن بھی نہ ہو تو حبس بن جاتا ہے۔ تو یہ علی حیدر میرے پیچھے ہی آ گیا ہے، تو یہ اس نے رونے والا منہ بنایا ہوا ہے، بس رونے والا ہے، بس ابھی روئے گا۔ چلو رو پڑا، یہ کافی دیر سے ضد کر رہا ہے، بس مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھا کے رکھو۔ کام کرنا مشکل کر دیتا ہے، سو جائے نا پھر کام ہو جاتا ہے، لیکن جب اٹھاؤ پھر بس پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ ہماری رہائش شیخو پورہ میں ہے، تو شیخو پورہ کے پاس ایک گاؤں ہے مانا والا، تو وہاں پر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ آئے دن اس طرح دیکھنے مل جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کچھ صحیح ہوا ہے۔ ایک ماں کی حملہ ہوئی تھی، تو یہ بہت زیادہ تشدد کی بری حالت کر دی، وہ بیچاری 3 دن لاہور میں جنرل ہاسپٹل ایڈمٹ رہی ہے، اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اتنا ظلم، کہ آخر کب تک ایک عورت معاشرے میں ظلم برداشت کرتی رہے گی؟ جو ہوا غلط ہوا، بہت ہی برا ہوا، ایسے وہ سین دیکھ کے، واقعہ دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنے بے دردی سے، کتنے برے طریقے سے اس کو مارا پیٹا۔ رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ڈنڈوں سے، اینٹوں سے مارا، اور اس کو 10 جو ہے وہ جگہوں پہ نشانات ہیں تشدد کے، اور اس کی جو دماغ پہ زیادہ وہ چوٹیں آئی ہیں، اور جو ماتھے کی جو ہڈی ہے وہ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لوگوں کے ہاتھ بھی نہیں کامتے مارتے ہوئے اور تشدد کرتے ہوئے، آخر وہ بھی تو بیٹیوں والے ہوتے ہیں، تو اتنا کیا بڑا قصور ایک عورت کر دیتی ہے کہ اس کی جان ہی لے لی، پھر ایک نہیں 2 زندگیاں گئی ہیں۔ وہ معصوم بچہ جس نے ابھی دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی، اس کی بھی جان لے لی، تو آخر ان لوگوں کو جواب نہیں اللہ کے ہاں دینا، اور ان لوگوں کے ہاتھ نہیں کامتے اتنا ظلم کرتے ہوئے۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہی ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ ایک عورت کی کیا اتنی بھی بڑی غلطی تھی؟ ٹھیک ہے تم لوگوں کی نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی، نہیں رہنا چاہ رہے تو سمپل چھوڑ دو، لیکن اس کی جان ہی لے لینا، یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا بھی آخرت، اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ کر لیتا ہے انسان۔ ان کے ساتھ جو دنیا میں ہوگا وہ ہوگا، اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ تو اس کو، بچی کو جو اس کے 7 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، تو سوچیں کیا اس نے ان کے ساتھ ایسا کر دیا۔ یہی سبب بتایا جا رہا ہے دودھ کا، کہ مائک کرنا چاہ رہی تھی اپنا جی وغیرہ لے، چلے لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، نہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیٹ سٹ چھوڑ دو، سمپل اور 100 آپشنز ہوتی ہیں، لیکن تشدد کرنا یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ عورتوں پہ گھروں میں تشدد ہونا، ان کو مار کٹائی کرنا، ایون کہ ان کی جان لے لینا، یہ کدھر کا انصاف ہے؟ اقرا کے اہل خانہ نے وہ ایف آئی آر درج کروائی ہوئی ہے،
اس کے ہسبینڈ زہیب کو تو گرفتار کر لیا گیا. اس کے جو والد ہیں اور چچے ہیں وہ ابھی عبوری وہ اس پہ ضمانت پہ ہیں. تو اس بچی کو تو انصاف ملنا چاہیے. حکومت سے بھی انصاف کی اپیل ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کے مسلمان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ کبھی کسی کی ایسی جرت نہ ہو سکے. اس یہ نردبا سے معاشرتی رویوں اور عورتوں پر ہونے والے ظلم کے تصور کو، اور عورت اتنی ہی کمزور ہے، اس بارے میں بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. عورتوں کے حقوقی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی متحرک ہونا چاہیے کہ نیکسٹ ایسے معاملات جو ہیں وہ نہ ہوں، اتنا ظلم و تشدد ایک عورت پر نہ ہو، اور حکومت کے ساتھ بھی ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. عورتوں کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. کیا ایک عورت اتنی ہی کمزور ہے کہ جس کا جو مرضی چاہے اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے، اس پر تشدد کرے، اس کو مار کٹائی کرے؟ کیا اس لیے پیرنٹس کسی کے بھی حوالے بچیوں کو کر دیتے ہیں؟ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کسی اچھے لوگوں کے حوالے بیٹیوں کو کریں تاکہ کل کو وہ ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں. تو ہر طرح سے یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے اور ہمیں اس پر سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بالکل کسی صورت بھی جو ہے وہ ظلم برداشت نہیں کرنا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں اور ہمیشہ ٹینشن فری لائف گزاریں. تھینک یو سو مچ. اوکے، اللہ حافظ.